السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی اسلام نے بہت ہی اہم ہمیں مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اور ہمیں اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو کیا اس وقت ہمیں جو ہے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں، یعنی اس وقت ہم کھا سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو نبی اسلام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کریں گے۔ یہ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه رواه ابو داود او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اس حدیث کا کیا مطلب؟ پہلا جو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جملہ اذا سمع النداء احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے، اس سے مراد کون سی اذان ہے؟ تو یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں ای اذان الصبح، یعنی اس سے مراد صبح کی اذان ہے جس کو ہم فجر کی اذان کہتے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے النداء سے مراد یہاں پہ صبح کی اذان ہے، کہ نبی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی صبح کی اذان کو سن لے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی کہ وہ کھانے کی برتن ہاتھ میں ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گلاس ہے کہ وہ پانی پینے لگا تھا، یا اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہے جس سے وہ کھانے لگا تھا، تو نبی اسلام نے بعد میں کیا فرمایا فلا یدعوہ، کہ وہ اس برتن کو نیچے نہ رکھے حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اگر کھانے لگا تھا تو کوئی چیز کھا لے، اگر پانی پینے لگا تھا یا کوئی اور چیز پینے لگا تھا، دودھ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی اور چیز، تو وہ پی لے۔ لیکن اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ کیا جو ہے نا اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مسجدوں کے اندر اذان فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس وقت بھی ہم کیا کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر تو ہم اس حدیث سے ہمیں یہ اجازت معلوم ہو رہی ہے کہ جو ہے نا اس حالت میں بھی ہم یعنی اذانوں کی آواز ہم سن رہے ہیں اور ہم اس وقت کوئی چیز کھانے یا پینے لگے تھے تو اس وقت ہم اس چیز کو کھا پی سکتے ہیں۔ بظاہر تو اس حدیث سے ہمیں یہ مطلب معلوم ہوتا ہے، لیکن مطلب وہی معتبر ہوگا جو محدثین نے اس حدیث کا بیان کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا اذا علم او ظن عدم الطلوع، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم یعنی یہ جو نبی اسلام نے اجازت دی ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی اذان کو سن رہا ہو، اس کے ہاتھ میں برتن ہو اور وہ اسے کھا پی سکتا ہے، یعنی وہ اپنی حاجت کو اس سے پورا کر سکتا ہے اذانوں کے سننے کے وقت بھی، وہ فرماتے ہیں یہ اس وقت اجازت ہے جب کہ اس شخص کو یقین ہو یا اس کا ظن غالب ہو کہ ابھی جو ہے نا وہ فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے نا وہ اس چیز کو جو اس کو کھانے لگا تھا وہ کھا لے، یا اس چیز کو جو وہ پینے لگا تھا وہ پی لے۔ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ھذا مبنی علی قول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں یہ جو نبی اسلام نے فرمایا ہے، یہ جو ارشاد فرمایا ہے، یہ جو ہے نا حضرت نبی اسلام کے ایک دوسرے ارشاد پر مبنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا تھا ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کے ٹائم اذان دے دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دیں۔ تو کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو ان کی بنائی میں تھوڑا مسئلہ تھا، تو وہ جو ہے نا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اذان دے دیا کرتے تھے، تو اس لیے نبی اسلام نے حکم دیا تھا کہ نہیں تم لوگ جو ہے حضرت بلال کی اذان پر جو ہے نا وہ کیا کرو، سحری کھانا بند نہ کیا کرو، بلکہ اس کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے دیں، تو اس وقت جو ہے تم کھانا پینا بند کر دیا کرو۔ تو علامہ خطابی کہتے ہیں کہ یہ جو نبی اسلام نے اس حدیث میں اجازت دی ہے یہ بھی اسی دوسری حدیث پر مبنی ہے، یعنی
جب جو ہے نا تو مطلب ان کی بات کا بھی یہی نکلا کہ جب جو ہے نا وہ اذان سننے والے کو یقین ہو کہ جو ہے نا وہ ابھی یعنی فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا یا اس کے ذہن میں غالب ہے، اس صورت میں اجازت ہے جب اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں ابھی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور پھر بھی وہ اذانیں سنتا جا رہا ہو، کھاتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت نہیں ہے جو ہے کھانے پینے کی، اور نہ ایسی صورت میں اس کا روزہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو جو ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق دے اور اس حدیث کو جو ہے تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔